السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی حکومت نے جمعے کے روز اعلی صبح غزہ شہر کا کنٹرول سنبھال کر جنگ کو وسعت دینے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ یہ ایک اہم اور خطرناک فیصلہ ہے جو اسرائیلی فوج کی سفارشات کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق 10 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی کابینہ کی اکثریت نے ان کی تجویز کی حمایت کی۔ کمرشل سیٹلائٹ تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کی سرحد کے قریب فوجی دستے اور ساز و سامان تیار کر رہی ہے جو فلسطینی انکلیو پر ممکنہ نئے زمینی حملے کی تیاری ہے۔ بعد کے مرحلے میں فوج ممکنہ طور پر انکلیو کے مرکزی علاقوں میں داخل ہو سکتی ہے جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ حماس نے اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بیان کے مطابق مقصد حماس پر فیصلہ کن فتح حاصل کرنا ہے۔ چین نے غزہ شہر پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے خطرناک اقدامات بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعے کو جاری پیغام میں کہا کہ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا قابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی بحران کو کم کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کا صحیح راستہ فوری جنگ بندی ہے۔ چین نے کہا کہ وہ غزہ میں جلد اسرائیلی جنگ ختم کرنے میں مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اسرائیل کا یہ اقدام انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مستقل طور پر جبری نقل مکانی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دو ریاستی حل ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ غزہ میں حملے مزید تیز کرنے کا اسرائیلی فیصلہ غلط ہے، لہٰذا اسرائیل اپنے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے جمعے کو بتایا کہ ترکی کے وزیر خارجہ غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیل کے منصوبے اور وہاں کی انسانی صورتحال پر سینئر حکام سے بات چیت کے لیے ہفتے کے روز مصر جائیں گے۔ نیٹو کے رکن ترکی نے منصوبے کی مذمت کی اور عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ قاہرہ کے اپنے دورے کے دوران وزیر خارجہ حاقان فیدان مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون کے مترادف قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں واضح کیا کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر غزہ کے لیے امدادی سامان کی 18ویں کھیپ جمعے کو روانہ کر دی گئی۔ NDMA میڈیا ونگ کے مطابق غزہ کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کے سلسلے میں مزید 200 ٹن امدادی سامان 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایوان زیری میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند روز قبل انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں عمر ایوب کو سزا سنائی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز سمیت 9 اراکین پارلیمان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ PTI آزاد اراکین کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔
جبکہ پی ٹی آئی کے نااہل 7 ممبران سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ واپس لے لی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی سے 15 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صاحبزادہ حامد رضا کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرمین شپ ختم کر دی گئی ہے، جبکہ زرتاج گل قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکنیت سے محروم ہو گئی ہیں۔ رائے حسن نواز کی قائمہ کمیٹی ریلوے کی چیئرمین شپ بھی ختم ہو گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے سرحدی علاقے مناوا میں حساس اداروں نے بھارتی ڈرون مار گرایا۔ تحقیقات کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے مناوا کی جندیالہ روڈ پر حساس اداروں نے بھارتی ڈرون گرا دیا اور اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایس پی کینٹ قاضی علی رضا نے بتایا کہ ڈرون ایک ہیگزا کاپٹر ماڈل ہے اور ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ سرویلنس ڈرون تھا۔ ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ حساس ادارے واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی اور کوڈ کاپٹر حملوں کے بعد بنوں میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے ویدا کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر سرچ اور ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں خیبر پختونخوا کے کئی علاقے بشمول بنوں، پشاور، کرک، لکی مروت اور باجوڑ دہشت گرد حملوں کی لپیٹ میں رہے ہیں، جن میں خاص طور پر جولائی میں بنوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بنوں پولیس کے ترجمان خانزلہ قریشی نے آج جاری بیان میں کہا کہ یہ آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد علاقے کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنا اور پائیدار امن قائم کرنا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی جانب سے 25 کتابوں پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد پولیس کتابوں کی دکانوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یہ چھاپے جمعرات کو مارے گئے۔ حکام نے ان کتابوں پر پابندی کی وجہ علیحدگی پسندی کے جذبات اکسانا قرار دیا ہے۔ ممنوع قرار دی گئی ان کتابوں میں بکر پرائز جیتنے والی معروف مصنفہ اور انسانی حقوق کی کارکن اروندھتی رائے، کشمیری صحافی انورادھا بھسین اور کچھ عرصہ قبل گزر جانے والے معروف انڈین ماہر قانون اے جی نورانی کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ حکومت نے ان 25 کتابوں سے متعلق الزام عائد کیا ہے کہ ان کے مصنفین کشمیر سے متعلق غلط معلومات پھیلا کر نوجوانوں کو انڈیا کے خلاف گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کشمیر کے مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ یہ پابندی حکام کے عدم تحفظ اور کم فہمی کو آشکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محققین اور مستند مورخین کی کتابوں پر پابندی لگانے سے تاریخی حقائق اور کشمیری عوام کی یادداشت کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے میں شدید گرمی کے دوران کینین فائر کے نام سے ایک تیز رفتار جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ نے چند گھنٹوں میں 1000 ایکڑ سے زائد رقبہ لپیٹ میں لے لیا، جس پر تاحال قابو پایا نہیں جا سکا ہے۔ وینچور اور لاس اینجلیس کاؤنٹی کی کئی آبادیوں کو فوری انخلاء کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ آگ جان لیوا خطرہ بن چکی ہے اور شہری انخلاء کے احکامات کو سنجیدگی سے لیں۔ فرانس کی دہائیوں میں لگنے والی سب سے بڑی جنگل کی آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز اور مقامی حکام جمعے کو ہائی الرٹ پر رہے، جبکہ پیشگوئی ہے کہ بہت زیادہ درجہ حرارت کے درمیان آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ 3 دنوں کے دوران آگ اوڈائن کے علاقے میں 160 مربع کلومیٹر یعنی 62 مربع میل سے زیادہ میں پھیل گئی اور ایک شخص کی جان لے لی، جبکہ سینکڑوں مکین اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ کرکٹ ٹرینیڈاڈ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل آج ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ رات 11 بجے شروع ہوگا۔ ٹرینیڈاڈ کے برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا ڈے اینڈ نائٹ ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا جائے گا۔ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کی ون ڈے میں کپتانی
محمد رضوان کریں گے، جبکہ بابر اعظم، عبداللہ شفیق اور نسیم شاہ بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بلے باز حیدر علی کو برطانیہ میں گریٹر مانچسٹر پولیس کی جانب سے ایک خاتون کی شکایت پر حراست میں لے لیا گیا، تاہم 3 دن کے بعد انہیں بیل پر رہا تو کر دیا گیا، مگر معاملے کی تحقیقات کے ختم ہونے تک انہیں برطانیہ سے باہر جانے سے روکا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد انہیں معطل کر دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی۔ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ ابھی تک بہت اچھی طرح سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور اس چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے اس کے لیے ممنون ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔